السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی، میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید کیا چیز ہے؟ توحید کا ویسے تو ہر مسلمان اس کے بارے میں بہت واضح طور پہ جانتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی اور ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو بس روایتاً سن لیتے ہیں، جی اسے مان بھی لیتے ہیں، لیکن ہم چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ مثلا پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ میں اور صحابہ کے درمیان فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ اب ایک سوال تو ہے نا کہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ میں ایسی اسپیشل کون سی بات ہے جو صحابہ میں نہیں ہے؟ اور صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، جی اور کوئی ایسا شخص جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ جتنا سونا رب کی بارگاہ میں صدقہ کرے تو ثواب میرے صحابی کو زیادہ ملے، وہ آدمی پھر بھی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آخر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ ہر ایک چیز کی ایک بنیاد ہے نا کہ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ جیسے وہ لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کے بعد آئے، پھر ان علماء ربانیین کو اگر آپ دیکھیں جو پچھلے دور میں گزرے، ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو منصور ماتریدی، اور اس طرح کے جو لوگ تھے جو یا تو اسی دور میں تھے جو تابعین کا یا تابعین کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، یا پھر آئے تو بعد میں، مگر ان کی سیرت اور ان کا علم پچھلے لوگوں جیسا تھا۔ ان میں اور عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک، امام اعظم کو کیا چیز امام اعظم بناتی ہے؟ تو کہنے کو تو وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو میں اور امام اعظم کیا ہم برابر ہیں؟ کسی چھوٹے بچے سے پوچھو کہ بہت کلیئرلی بتائے گا کہ بھائی امام اعظم بہت زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تمہارا ان کے ساتھ، بے شک نہیں۔ اچھا، بطور ادب ہم کہہ دیتے ہیں کہ بے شک کوئی مقابلہ نہیں، لیکن مقابلہ کیوں نہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کے اور میرے درمیان ایک بہت بڑا مقام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دیتی؟ اور وہ وجہ ہے اس کی بہت زبردست قسم کی، اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ علم اور نفاذ میں فرق نہیں جانتے۔ علم حاصل کرنا اور چیز ہے، علم کو اپنے اوپر نافذ کرنا اور بات ہے۔ مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی اگر بازار میں جائے اور کتاب خریدے پہلوانی کے فن کے متعلق، تو کیا کتاب پڑھ کے وہ پہلوان بن جائے گا؟ اور وہ فرض محال اگر وہ کتاب پڑھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ میں پہلوان ہو چکا ہوں، اور اکھاڑے میں جا کے کسی پہلوان کو اس نے دعوت مبارزت دے دی، چیلنج کر دیا، اللہ ہی بہتر جانتا کہ کہاں سے اس کا کیا کچھ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ کتاب پڑھ لینے سے، علم حاصل کر لینے سے، پہلوانی کے فن کا علم حاصل کر لینے سے آپ پہلوان نہیں ہو جاتے۔ بالکل۔ اور اگر ایک آدمی کتاب نہ پڑھے اور کسی پہلوان کے پاس چلا جائے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے، یعنی اس کی بات پہ اندھا دھند اعتماد کرے، اور وہ شخص بھی اس کے لیے مخلص ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اس کو دو چیزوں کا کمبینیشن دے گا، خوراک اور ریاضت۔ ریاضت تو خیر صوفیاء کے یہاں کہتے ہیں کثرت، خوراک اور کثرت، ٹھیک ہے؟ ان دو چیزوں کا، یعنی یہ خوراک تم نے یوز کرنی ہے اور یہ تمہاری کثرت ہے، یہ تم نے کرنی ہے۔ تو خوراک اور مشقت کے بیلنس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر مطلوبہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا جسم اس کنڈیشن پہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اب یہ اس قابل ہے کسی اکھاڑے میں اتار کے داؤ سکھائے جائیں، کیونکہ عام طور پہ داؤ سکھانے کے درمیان مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلوان آدمی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی اور کبھی کبھی اسے اندازہ نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ زور لگا دیتا اور شاگرد کو نقصان ہو جاتا۔
تو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ پہلوان کی اس طاقت کے کو برداشت کر سکے. اب جب وہ اسٹیج پہ آ جاتا تو اب اسے اکھاڑے میں اتارا جاتا اور اسے مختلف داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں. اس میں کتنا عرصہ لگ جاتا؟ اس میں یعنی کہ سالوں کے حساب سے عرصہ لگتا ہے. اور اس کے بعد جب استاد دیکھتا ہے کہ ہاں اب یہ اس قابل ہے کہ یہ کسی اکھاڑے میں جا کے کسی کو چیلنج کر سکتا ہے, تو پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ ہاں اب تم جو ہے مختلف جو دنگل جہاں پہ لگتے ہیں وہاں پہ جاؤ. تو یہ فرق ہے علم میں اور نفاذ میں, کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ توحید کو جانتے تو ہیں, اسے مانتے بھی ہیں, مگر اسے نافذ نہیں کرتے اپنے اوپر. اور یہ جو فرق ہے اس پہ صوفیاء نے اصل میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک درویش سے یہی سوال کیا تھا, ایک صاحب تھے ان سے میں نے یہی سوال کیا تھا. بہت سارے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں کہ جو اس بات پہ بہت زیادہ شدید اصرار کرتے تھے کہ ہمارا نام بیان نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, وہ اکثر یعنی کہ جب ملتے بھی تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ تمہارا لوگوں سے ملنا جلنا ہے تو ہمارا نام ظاہر مت کرنا, جو تم نے جاننا ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. تو میں نے ایک صاحب سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ توحید کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ توحید جو جنت تک لے جاتی وہ پوچھ رہے ہو تو وہ تو ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا. میں نے کہا جی میں وہ پوچھ رہا ہوں جس کی وجہ سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, بابا فرید الدین گنج شکر, شیخ احمد بدوی کبیر, شیخ احمد رفاعی کبیر, امام ابراہیم دسوقی اور اس طرح کے لوگوں میں اور آج کے عام مسلمان میں فرق پیدا ہو چکا ہے. اور وہ ان بلندیوں پر ہیں کہ جن کو چھونے کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن ہے, اور ہم اللہ جانے پستی کی کس حالت میں کھڑے ہیں. تو یہ جو فرق پیدا ہے جس توحید کی وجہ سے, مجھے وہ توحید سمجھا, وہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو جانا. میں نے کہا جناب یہ تو جملے ہیں شاعروں کے, ہمیں ذرا واضح لفظوں میں بتائیے. انہوں نے کہا کہ بیٹے پہاڑ زمین پر کب سے ہیں؟ میں نے کہا حضور صدیاں ہو گئی, جب سے زمین بنی ہے. اس کے تھوڑا ہی ٹائم بعد جب زمین کپ کپانے لگی تو رب ذوالجلال نے اس کے اوپر پہاڑوں کے ذریعے بیلنس قائم کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے زمین ہے تب سے پہاڑ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا مطلب ہے ہزاروں سال ہو گئے نا. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کتنے طوفان آئے اس دوران, کتنے زلزلے آئے, کتنا کچھ ہوا, لیکن پہاڑ نہیں ہلے. جو ہو گیا, جو ہوتا رہا, پہاڑ نہیں ہلے. انہوں نے کہا جس دن یہ ایمان تیرے دل میں اتنا راسخ ہو جائے نا کہ جو ہو جائے یہ ہلنے کا نام نہ لے, اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہو جانا. میں نے کہا جی بسم اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے, یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے نا کہ جواب تو آپ کو مل گیا, لیکن آپ اس مقام تک آئیں گے کیسے, اس جگہ تک. جیسے آپ نے اگر پی ایچ ڈی کرنی ہے تو آپ کے سامنے پورا پروسیس ہے کہ آپ کیسے کریں گے, کون کون سی کلاسز سے شروع کریں گے, کون کون سی کلاسز سے ہوتے ہوئے آپ پی ایچ ڈی تک پہنچیں گے, اور پھر کیا کیا کچھ ہوگا آگے. اچھا اسی طرح آپ نے اگر پہلوان بننا تو اس کا ایک پروسیس موجود ہے, تو آخر اس کا بھی تو کوئی پروسیس ہوگا. انہوں نے کہا کہ بیٹے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو کوئی مرشد کامل ڈھونڈا جائے, اگر وہ نہ ملے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مالک تو میرے دل میں توحید کو راسخ کر دے, اور یہ دعا اکثر کرے اپنے رب سے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جتنا کثرت سے پڑھے گا اتنی توحید دل میں راسخ ہوگی. تو یہ جو درویش تھے نا, یہ بات بات پہ, ہر بات پہ قرآن 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 یہ کہتے تھے. تو جب اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا نا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جناب اگر قرآن اتنا ہی توحید کو دل میں راسخ کرتا تو سارے مسلمان پھر اس مقام پہ نہ ہوتے جس مقام پہ شیخ عبد القادر جیلانی پہنچے یا اور جو اولیاء پہنچے. انہوں نے کہا بیٹے یہی تو فرق ہے نا, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کا ورد بھی کر لیتے, اسے سمجھتے نہیں. انہوں نے کہا کہ صحابہ کیا
قرآن نہیں جانتے تھے، عرب نہیں تھے؟ میں نے کہا جی عرب تھے بالکل. تو انہوں نے کہا کہ ان کو پھر قرآن کی عربی سمجھ نہیں آتی تھی؟ میں نے کہا جی آتی تھی. تو پھر کہنے لگے پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا اور اس کے بعد اسے رکھ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہے وہ تو ہم نے جان لیا، کھیل ختم. انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کی ہیں قرآن مجید پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں. انہوں نے کہا اس کے اندر کچھ تو ایسا ہے نا جسے سمجھنے میں پوری عمر لگ جاتی، جسے سمجھنے کے لیے حتیٰ کہ عرب لوگوں کو عمریں لگ گئی، اور ہم اجمی ہو کے قرآن کا ورد کر لیتے ہیں اور ورد کرنے کے بعد اسے سمجھے بغیر چپ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر تم بتاؤ توحید کیسے دل میں آئے گی؟ اور انہوں نے کہا کہ جو سمجھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ایک اکیلے پورے معاشرے میں ایک شخص، معاشرہ ان کا مخالف، بادشاہ ان کا مخالف، اس دور کے جتنے بھی مالدار اور طاقتور لوگ تھے وہ سب کے سب ان کے مخالف، اور ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. تباہ ہوئے تو وہی ہوئے، خراب ہوئے تو وہی ہوئے. اور ابراہیم علی نبینا علیہ السلام صحیح و سالم رب ذوالجلال نے ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو آئندہ دور تک قائم دائم رکھا، آج تک موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ ایک آدمی پڑھے گا اور اسے بار بار پڑھے گا تو اس کا ایمان ہر بار مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا. اور قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اسے بار بار سمجھ کے پڑھا جائے، بار بار سمجھ کے پڑھا جائے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر توحید راسخ ہو جاتی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں توحید سے متعلقہ جو آیات ہیں ان کا ورد کرنے سے. تو میں نے کہا جی کتنا ورد کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جن کی تم مثالیں دیتے ہو نا، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ احمد بدوی کبیر، شیخ احمد رفاعی کبیر، شیخ ابراہیم دسوقی، اور اسی طرح کے اور جو بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارے نا اپنی ابتدا میں انہوں نے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ اسے انہوں نے اتنا پڑھا ہے کہ تعداد بیان کرنا مشکل ہے. اور تب جا کے توحید جو ہے ان کے دلوں پہ منکشف ہوئی اور توحید ان کے دلوں کے اندر پہاڑ کی طرح راسخ ہوئی، اور وہ جو رسوخ ہے وہ ان کو حاصل ہوا جس کی وجہ سے آج ہم ان کے مقام اور ان کے بلند مرتبہ ہونے کے معتقد ہیں. تو توحید کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ توحید کا ظاہراً معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. یہ اس کی ڈیفینیشن میں ایک بڑا معروف جملہ کہا جاتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. ٹھیک ہے، یا آپ اپنے لفظوں میں کہیں کہ قل هو اللہ احد پہ ایمان رکھنے کو توحید کہتے ہیں. بہت ساری اس کی تعریفات بیان کی جا سکتی. بہرحال سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات میں ایک ماننا، یکتا ماننا، یہ توحید ہے. لیکن جو سوال ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ کیا صوفیاء نے جس توحید کو ترجیح دی ہے، جس کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، کیا ہم نے کبھی اس کے لیے کوشش کی ہے؟ اور اگر ہم نے نہیں کی ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے اصل میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ توحید ہے جو ایک مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بناتی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ ایمان جنت تک لے جانے کے لیے بے شک کافی ہے. ایک آدمی کو جنت تک لے جانے کے لیے وہ ضرور کافی، لیکن جنت میں رب ذوالجلال کا دیدار بھی ہو، یہ توحید کو حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدہ کیا جاتا ہے اس پہ موقوف ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ اس مجاہدے پہ موقوف ہے جو توحید کو اپنے دل میں راسخ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تب رب ذوالجلال کا دیدار حاصل ہوگا. ہاں یہ ایمان اتنا ضرور ہے کہ انسان کو جہنم میں جانے سے بچا لیتا ہے، جنت تک لے جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. اور توحید کے معاملے میں جو ہمارے یہاں سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارے ہاں لوگ توحید کو کافی سمجھتے ہیں ان معنی میں جتنی ہم نے حاصل کر لی، سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، بس ذہن میں مان لیا اور کھیل ختم، اس کو اپنے دل میں راسخ نہیں کیا. اور جب تک آپ اسے راسخ نہیں کرتے اس وقت تک اس کی وہ برکت ظاہر نہیں ہوتی جو پچھلے دور کے بزرگوں پہ ظاہر ہوئی. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک شعر ہے علامہ اقبال کا بڑا کمال کا، مجھے اس کے پہلے مصرے میں عموماً غلطی ہو جاتی ہے، بہرحال اس طرح ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو توحید اگر صحیح معنی میں راسخ ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، اور اگر توحید صحیح معنی میں راسخ نہ ہو تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تو زندہ ہو کے بھی مردہ حالت میں زندگی گزارے، اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو قرآن مجید کے تمام تر علوم اور باقی تمام تر جو برکات ہیں اسلام کی وہ موقوف ہیں توحید پہ، اور توحید جو ہے وہ موقوف ہے کہ ایک انسان اس کو اپنے دل میں راسخ کرنے کے لیے مجاہدہ کرے. اب اس کے دو طریقے، یا تو ذکر کرے، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، یا پھر قرآن مجید کی بار بار سمجھ کے تلاوت کرے. ٹھیک ہے. اب پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ مشائخ یا بزرگ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں پہاڑوں میں چلے جاتے تھے اور اس کے ذکر میں اپنا پورا وقت صرف کر دیتے تھے. آج کل کے دور میں حالات کچھ ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اگر اس طرح جائے گا تو جو بھی کوئی مسافر وغیرہ یا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جب وہ اسے دیکھیں گے تو وہ تشویش میں پڑ جائیں گے، یہ کون ہے، یہ کہیں کسی اور ریاست کا جاسوس تو یہاں پہ اپنا کو کام نہیں کر رہا، اس طرح کے معاملات خراب ہو جائیں گے. تو اس سے ویسا ہونا مشکل ہے. اچھا گھروں کے اندر آپ بلند آواز سے ذکر کریں گے تو جو لوگ ہیں وہ آپ کو سمجھیں گے کہ یار یہ اپنی عبادت شو کرنا چاہتا ہے، اور خود آپ بھی ریاکاری کا شکار ہو جائیں. تو اب دو طریقے آپ کے پاس بچ گئے، ذکر خفی یا پھر قرآن مجید کی تفسیر کا پڑھنا اور بار بار پڑھنا. اگر ایک آدمی یہ اتنا بھی کر لے نا تو اس کا جو دل کے اندر توحید کے راسخ ہونے کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھو کہ اپ گریڈ ہو سکتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کو ہی چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر توحید راسخ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی توحید کے لیے خالص کرے، اور رب ذوالجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.